الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جہمیہ کے فرقہ جہمیہ کے رد میں جو احادیث ہیں انہی کا بیان چل رہا ہے. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ مشہور صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان 5 باتوں کو لے کر کے 5 باتوں کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے. 5 باتیں ہم تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے. قامہ فینا یعنی قامہ فینا مبلغاً بخمس کلمات. کلمتن کی جمع ہے اور یہاں کلمہ سے اس کا لغوی معنی مراد ہے، یہ وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے. اور لغت میں کلمہ کہتے ہیں کل ما یتکلم به فهو کلمہ سواء کان مفردا او مرکبا. یہاں جملے والے معنی میں اس لیے ہم نے ترجمہ بات کا کیا. جیسے کہتے ہیں کلمہ طیبہ پہلا کلمہ، ظاہر سی بات ہے وہ 2 جملے ہیں. کلمہ شہادت وہ بھی 2 جملے ہیں. اسی طرح اور بھی جو اب کلمات ہیں وہ اسی معنی میں ہے. وہ اصطلاحی معنی میں مراد نہیں ہے جو نحو یا صرف میں یا منطق میں ہوتے ہیں کیونکہ اس معنی کے لحاظ سے تو کلمہ مفرد ہوتا ہے، ایک لفظ. فقالا تو سرکار صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ 5 باتیں ہیں جو ان اللہ لا ینام، یقیناً اللہ کو نیند نہیں آتی. قرآن کریم میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. ولا ينبغي له ان ينام، اور اس کے شایع نشان بھی نہیں کہ وہ اسے نیند آئے، وہ سوئے. کیونکہ سونا یہ تو جسم و جسمانیات کی رکھنے والوں کی خصائص میں سے، اور اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. یخفض القسط ویرفعہ، وہ میزان عمل کو، وہ میزان کو نیچے کرتا ہے اور اوپر کرتا ہے. یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. اس کی بارگاہ میں رات کا عمل دن کے عمل کے سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے ہی پیش کر دیا جاتا ہے. بندے جو عمل رات میں کرتے ہیں دن کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی وہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا جاتا ہے. جیسے ہے بھی رات کا عمل ختم ہوا فوراً بارگاہ الہی میں فرشتے پیش کر دیتے ہیں، جبکہ ابھی دن کا عمل شروع بھی نہ ہوا. یوں ہی رات کا عمل شروع ہونے سے پہلے دن کا عمل پیش کر دیا جاتا ہے. حجابہ النور، اس کا حجاب اور اس کا پردہ نور ہے، یعنی وہ خالق اور مخلوق کے درمیان اپنے درمیان وہ نور کا پردہ ڈالے ہوئے ہے کہ اس حجاب نور کی وجہ سے مخلوق اسے دیکھ نہیں سکتی یہاں اس دنیا میں.
لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر وہ اس حجاب نور کو کھول دے اور ہٹا دے، کشف الحجاب کا معنی پردہ ہٹا دینا، اگر وہ اس نور کے پردے نور کو ہٹا دے تو اس کے ذات کی تجلیاں اس کی مخلوق میں سے سب کو جلا کر خاکستر کر دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نگاہ تو ہر جگہ پہنچے گی، تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اس نور کے پردے کو ہٹا دے تو مخلوق سے اس کے ذات کی تجلیوں کو برداشت کرنے کی اپنے اندر سکت نہیں رکھے۔ واقع معراج کو ذہن میں لائیے، حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر معراج کے سفر پہ روانہ ہوئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اس کے بعد پھر آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہوا کہ آگے چلیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس میری حد یہی ہے، اگر ایک بال کے نوک کے برابر بھی میں آگے بڑھوں تو ایسی صورت میں رب ذوالجلال کی تجلیوں کی وجہ سے میں خاکستر ہو جاؤں۔ شیخ سعدی نے بوسطہ میں اسی کی ترجمانی یوں فرمائی ہے کہ اگر یک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا المسعودی عن عمرو بن مرۃ عن ابی عبیدۃ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفها لا احرقت سبحات وجهه كل شيء ادركه بصره۔ اس میں بھی دیکھیے مضمون وہی ہے، کچھ چیزوں کا فرق ہے صرف، اور باقی مضمون وہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ کو نیند نہیں آتی اور اس کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے اسے نیند آئے۔ وہ میزان عمل کو پست کرتا اور وہ نیچے کرتا اور اوپر کرتا ہے، پست کرتا اور بلند کرتا ہے۔ حجاب النور، اس کا حجاب نور ہے۔ لو کشفہا، اگر اس حجاب نور کو وہ کھول دے اور ختم کر دے، کھول دے، تو اس کے ذات کی تجلیاں ہر اس چیز کو جلا کر خاکستر کر دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی نگاہ پوری کائنات میں پہنچے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حجاب نور کو اٹھا دے، بیچ سے ہٹا دے، تو ساری مخلوق جل کر خاکستر ہو جائے اور کوئی بھی اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھے۔ ثم قرأ ابو عبیدہ، اور پھر ابو عبیدہ جو اس کے راوی ہیں، ابو موسیٰ کے راوی ہیں، انہوں نے یہ آیت پڑھی، ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے ہے کہ فلما جاءها نودی ان بورک، یہ سورہ نمل میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے یہ، کہ جب حضرت موسیٰ وہاں یعنی جب وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بیوی کو لے کر کے اور اپنے خسر حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اور اپنے گھر کی طرف چلے تاکہ اپنی والدہ سے ملاقات کریں، تو رات انتہائی ٹھنڈی اور بارش تھی اور انتہائی سرد رات تھی، تو انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ آگ جلائیں۔ چکماق نکالا، آگ جلانی چاہیے، مگر چکماق نے کام نہ کیا۔ دور انہیں ایک روشنی نظر آئی،
تو حضرت موسیٰ اپنے اہلیہ کو وہیں پر بٹھا کر یہ کہہ کر کہ تم یہیں رہنا اور میں وہاں جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے کچھ تمہارے لیے آگ لے کے آؤں اور تمہاری آرام کا سامان کروں. تو جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے نودیا تو انہیں ندا دی گئی ان بورک من فی النار ومن حولہا کہ برکت دیا گیا ہے وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، اس سے مراد حضرت موسیٰ، اور وہ جو اس کے آس پاس ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں. تو من فی النار اس پر عطف ہے من حولہا کا، پھر یہ معطوف علیہ سے مل کر بورکا کا نائب فاعل ہے. سبحان اللہ رب العالمین، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن ابی الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملآ لا يغيضها شيء صحاء الليل والنهار وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض. قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ کا دست قدرت پر ہے. ملآ یہ ملآنوں کی مؤنث ہے، چونکہ یمین لفظ کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے اس لیے اس کی خبر بھی مؤنث لائی گئی ہے. اور یمین داہنے ہاتھ کو کہتے ہیں، مراد یہاں ہاتھ ہے. دوسری ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. مطلب یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے عام طور سے سخاوت کی جاتی ہے، دیا جاتا ہے، محتاجوں کی حاجت پوری کی جاتی ہے. تو اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. مطلب یہ کہ وہ خوب محتاجوں کی حاجت روائی فرماتا ہے، مانگنے والوں کو ان کے مانگنے سے سوا عطا فرماتا ہے. اور یمین اللہ ملآ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، پر ہے. مراد ہے اس کا دست قدرت، اس کا دست جود و سخاوت. لا یغیضها شیء کوئی چیز اس کے اندر کمی پیدا نہیں کر سکتی. یغید یہ غاض یغید، غاض الماء کا معنی ہوتا ہے قل و نضب، پانی کا کم ہونا اور تہنشی ہو جانا. اور غاض یہ لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے. بولتے ہیں غاضہ اللہ، نقصہ اللہ، اللہ نے اس کے اندر کمی پیدا کر دی. یہاں حدیث شریف میں لا یغیضها شیء اس میں یہ متعدی ہے، کوئی چیز اس کے اس دست قدرت میں، دست جود و سخاوت میں کمی نہیں کر پاتی. صحاء یہ دوسری خبر ہے. ملآ پر ہے، صحاء یعنی وہ خوب بارش جود و کرم کرنے والا ہے. اللیل والنہار شب و روز، وہ رات دن بارش جود و کرم کرنے والا ہے. صحاء دراصل میں یہ صفت ہے سحاب کی. بولتے ہیں سحاب صحا مطر الصحا یعنی موسلا دھار بارش اور خوب برسنے والا بادل. یہ بطور استعارہ ہے. اللیل والنہار صحا سے کا ظرف ہے، مفعول فی ہے. وبیدہ الاخری المیزان، اور اس کے دوسرے جود و دست قدرت میں میزان ہے. یرفع القسط و یخفض کہ وہ اس میزان عمل کو بلند کرتا اور پست کرتا ہے. قال ارأیت سرکار نے فرمایا کہ ذرا بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو جب سے پیدا فرمایا ہے اس نے کتنا خرچ کیا. پھر خود فرماتے ہیں کہ فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا
یقیناً اس خرچ کرنے نے، اس جود و عطا نے، اس کے دستہائے قدرت میں جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی نہ پیدا کی۔ مسلسل جب سے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، مخلوق پر داد و دہش کرتا ہے، جود و سخاوت کی بارش کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا۔ منبر پر سرکار تشریف فرما تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ یاخذ الجبار سماواته وارضه بيده، کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کو اپنے دست قدرت میں لے گا۔ قبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها، اور سرکار نے پھر اپنے ہاتھ کو سمیٹا، اپنے ہاتھ کو وجعل يقبضها ويبسطها، اور پھر وہ اپنے ہاتھ کو پھیلانے اور سمیٹنے لگے۔ یہ صورت میں ترجمہ ہوگا جبکہ جعلا یا قبض میں ضمیر ہوا کا مرجع سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ضمیر کا مرجع اس میں جلالت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دست قدرت میں آسمانوں و زمینوں کو قیامت کے دن لے گا اور پھر اس کے بعد یقبضها ویبسطها، انہیں پھیلائے گا اور سمیٹے گا۔ ثم یقول، پھر فرمائے گا انا الجبار وین الجبارون این المتکبرون، فرمائے گا میں تنہا، میں اکیلا جبار ہوں۔ جبار کا مطلب قوت اور غلبے اور قدرت والا۔ این الجبارون، کہاں ہیں جبار؟ این المتکبرون، کہاں ہیں بڑے بننے والے، بڑائی کا اظہار کرنے والے۔ تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا بننا اور بڑائی کا اظہار کرنا، یعنی میں تنہا جبار اور متکبر ہوں۔ یہ اوصاف میرے ہی شایع نشان ہیں، کسی مخلوق کے شایع نشان نہیں۔ تو کہاں ہیں جبار اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے، اپنی بڑائی کا اظہار کرنے والے اور بڑے بننے والے؟ کیونکہ اس وقت تو قیامت کا ماحول ہوگا اور وہاں اس وقت سب پر موت طاری ہو چکی ہوگی۔ قال ويتميل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن يمينه وعن يساره۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار جب یہ کہہ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں جھوم رہے تھے، مائل ہو رہے تھے، جھوم رہے تھے، یہ کہتے ہوئے جھوم رہے تھے۔ حتی نظرت الی المنبر، یہاں تک کہ میں نے ممبر کو پر نگاہ ڈالی کہ یتحرک من اسفل شیء منہ، تو اپنے وہ نیچے کے حصے کے ساتھ وہ ہل رہا تھا۔ سرکار اس طریقے سے دائیں بائیں ہل رہے تھے اور جھوم رہے تھے کہ لکڑی کا جو ممبر تھا وہ نیچے سے بالکل ہل رہا تھا۔ حتی انی اقول، یہاں تک کہ میں دل میں یہ کہہ رہا تھا ساقط ہوا برسول اللہ، کہ کہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت نیچے نہ آ گرے، یعنی کہیں یہ ممبر الٹ نہ جائے۔ اس طرح سرکار پوری طاقت کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد
قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بصر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء زاغه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقوام ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت نواس ابن سمعان کلابی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی دل ہے وہ اللہ کی دو انگشتہائے قدرت کے درمیان ہے. اصبع انگلی، یہاں اس کا لفظی معنی تو انگلی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے. عام یہ مخلوق کی طرح انگلی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف نے اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ نفس، وجہ، عین، اصبع، ید، رجل، آنا اور جانا، آسمان سے اترنا، استواء علی العرش، ضحک اور فرح، یا اس طرح کے اور جو کلمات آئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، یہ سب اللہ عز و جل کی صفتیں ہیں. ان پر ایمان لانا واجب ہے اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ حق ہے. اس میں ہمارے اسلاف کسی تعویل کے قائل نہیں تھے. ہاں یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ یہ چیزیں ان کے وہ معنی جو مخلوق میں پائے جاتے ہیں یہ اس معنی میں نہیں ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں، جس طرح اس کی ذات مخلوق کی ذات کے مشابہ نہیں. قرآن کریم میں آیا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سنتا اور دیکھتا ہے. تو اس کا سننا اور دیکھنا بھی مخلوق کے سننے اور دیکھنے کی طرف نہیں. یہ اسلاف کا عقیدہ تھا اور طریقہ تھا، اور یہی اسلم طریقہ ہے. اور متشابہات کے بارے میں متاخرین تعویل کرتے ہیں، جو مناسب تعویل ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، لیکن متقدمین کسی تعویل کے قائل نہیں ہیں. وہ تعویل سے بچتے ہوئے سیدھے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کیفیت اور اس کا علم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں آیا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور پختہ علم رکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی جانب سے ہے. حضرت سفیان ابن عیینہ نے فرمایا کہ کل ما وصف اللہ سبحانہ وتعالی بہ نفسہ فی کتابہ فتفسیرہ قراءتہ والسکوت علیہ لیس لأحد یفسرہ الا اللہ ورسولہ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں، قرآن کریم میں اپنا جو وصف بیان فرمایا ہے تو اس کی تفسیر یہی ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے اور اس پر خاموشی اختیار کی جائے. اللہ و رسول کے سوا، اللہ اور اس کے رسولوں کے سوا کسی کو اس کی تفسیر و توضیح کرنے کا حق نہیں. یوں ہی امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے الرحمن علی العرش استوى اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیف استوى اللہ علی العرش، کہ یہ استوا اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف غیر معلوم غیر معقول. استوا کا جو لغوی معنی ہے یہ تو معلوم ہے، کیفیت کیا ہوگی یہ ہماری عقل سے پرے ہے، ہماری عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت اور بد مذہبی ہے. اور پھر فرمایا وما اراک الا ضالا، کہا کہ میں تجھے گمراہ سمجھتا ہوں
میرا خیال ہے کہ تو گمراہ ہے، اور پھر حکم دیا کہ اسے مجلس سے باہر کر دیا جائے۔ یوں ہی حضرت ولید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی، امام سفیان ابن عیینہ اور امام مالک ابن انس سے ان احادیث کے بارے میں پوچھا جو اللہ کی صفات اور اس کی رویت و دیدار کے بارے میں ہیں، تو فرمایا انہوں نے کہ اقروھا کما جاءت بلا کیف، کہ تم ان کا اقرار کرو جیسے نصوص میں آئی ہیں، بغیر کی کیفیت کے۔ کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ کے حوالے ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے رسولوں کے حوالے ہے۔ اس جبریہ یہ اس کی بنیاد پر سیدھے سیدھے وہ صفات کا انکار کر دیتے ہیں، جہمیہ انکار کر دیتے ہیں، تو اس حدیث سے جہمیہ کا رد ہوا ہے۔ تو بہرحال سرکار یہ کہتے ہیں کہ نواس ابن سمعان کلابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی دل ہے وہ اللہ کی دو انگشتہائے قدرت کے درمیان ہے، اگر چاہے تو اس دل کو سیدھی راہ پہ رکھے، اور چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دے، چاہے تو اسے سیدھا رکھے یعنی حق پر اسے استقامت عطا کرے، اور چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دے یعنی حق سے اسے پھیر دے، اس کی قدرت کامل ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمانے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ قال والمیزان بید الرحمن، اور پھر سرکار نے فرمایا اور میزان اللہ خدائے رحمان کی دست قدرت میں ہے، یرفع اقواما ویخفض آخرین الی یوم القیامہ، کہ وہ قیامت تک کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے بلند فرمائے گا، کچھ کو پست فرمائے گا، سب اس کی قدرت کے کرشمے، اس کی قدرت کے جلوے ہیں۔ حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن اسماعیل عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يضحك الى ثلاثه للصف في الصلاه ولرجل يصلي في جوف الليل ولرجل يقاتل وراه قال خلف الكتيبه۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تین کو دیکھ کر کے ضحک فرماتا ہے جیسا کہ اس کے شایع نشان ہے۔ ایک تو نماز کی صفوں کو دیکھ کر کہ نماز میں لوگ صف در صف لائن سے اس کی بندگی کے لیے کھڑے ہیں۔ وَلِلرَّجُلِ يُصَلِّ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اس شخص سے کہ جو رات میں نماز پڑھتا ہے، رات کی تنہائیوں میں اپنے خدا اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَلِلرَّجُلِ يُقَاتِلُ وَرَاهُ قَالَ خَلْفَ الْكَتِيبَةِ، اور اس شخص کے لیے کہ جو فوج کے پیچھے بھی جنگ کرتا رہتا ہے۔ پیچھے سے مراد کیا ہے کہ فوج کے بھاگ جانے اور راہ فرار اختیار کرنے کے باوجود بھی وہ لڑتا رہتا ہے، جنگ کرتا رہتا ہے تنہا، یہاں تک کہ شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ وراہ قالا، یہ جو راوی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ان کو تھوڑا شبہہ ہے کہ سرکار نے یہ تو فرمایا تھا ولی رجل یقاتلو، اتنا تو یقین کے ساتھ انہیں معلوم ہے، لیکن کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ کہ سرکار نے اس کے ساتھ خلف الکتیبہ بھی کہا تھا، یعنی ولی الرجل یقاتل خلف الکتیبہ۔ کتیبہ لشکر اور فوج، جمع اس کی کتائب ہے۔ حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائیل عن عثمان یعنی ابن المغیرة الثقفی عن سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد الله
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول على رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں، موسم سے مراد موسم الحج، حج کے زمانے میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. عرضہ علیہ کا معنی پیش کرنا، اور پھر فرماتے تھے الا رجل یحملنی الی قومی، سنو کیا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو مجھے اپنی قوم تک لے جائے، یعنی صحیح سلامتی کے ساتھ لے جائے. فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، اس لیے کہ قریش نے مجھے اس بات سے روک رکھا ہے کہ میں اپنے رب کے کلام کی تبلیغ کروں، اپنے رب کا کلام اور اپنے رب کی باتیں اور اس کا حکم اس کے بندوں تک پہنچاؤں. قریش نے مجھے اس سے روک رکھا ہے، اس لیے کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو مجھے اپنی قوم تک صحیح و سلامتی کے ساتھ لے جائے تاکہ وہاں تک میں اللہ کا حکم اور اس کا پیغام پہنچاؤں. یہ حج کے موسم میں سرکار اس لیے فرماتے تھے کہ حج کے موسم میں پورے عرب سے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے وہاں حاضر ہوتے تھے. تو اس میں کلام ربی کہا ہے. کلام یہ اللہ کی جو صفت ہے اس کا ثبوت یہاں سے ہوتا ہے اور جہمیہ کا رد ہوتا ہے. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن الصبيح قال حدثنا يونس بن حلبس عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شان قال من شانه يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو درداء سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کل یوم ہوا فی شان کے بارے میں. کل یوم ہوا فی شان کی روزانہ اس کی ایک شان ہے، ایک نئی شان ہے. یعنی قال من شانہ، تو فرمایا سرکار نے من شانہ ان یغفر ذنبا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ کو بخشتا ہے، یفرج کربا، اور پریشانی کو دور کرتا ہے، یرفع قوما، ایک قوم کو وہ بلند کرتا ہے، وہ یخفض آخرین، اور دوسرے لوگوں کو وہ پست کرتا ہے. یہ اس کی شان ہے، شان قدرت ہے اس کی شان قدرت کے کرشمے ہیں. بس آج یہی تک، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اب یہاں سے آگے دوسرا باب شروع ہوگا، باب من سن سنتا حسنتا او سیئتا. اس کا درس انشاءاللہ آگے ہوگا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم